بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت صہیب بن سنان رومی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایمان کے راستے میں بڑی تکلیفیں اٹھائی اور بہت زیادہ اذیتیں برداشت کی۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالی عنہ کا اصلی وطن موصل بغداد کے قریب دریائے دجلہ کے کنارے پر واقع ایک گاؤں تھا۔ ان کے والد اور چچا بادشاہ ایران کسریٰ کی طرف سے ایلیا کے عامل تھے۔ ایک مرتبہ رومی فوجیوں نے ایلیا پر حملہ کر دیا اور بہت سا مال غنیمت لوٹ کر لے گئے۔ کچھ لوگوں کو بھی قیدی بنا لیا، ان میں کمسن صہیب بھی تھے۔ اس طرح حضرت صہیب نے رومیوں میں پرورش پائی، اسی نسبت سے رومی کہلاتے ہیں۔ بعد میں رومیوں نے ان کو فروخت کر دیا۔ قبیلہ بن کلب کا ایک شخص ان کو خرید کر لے گیا اور مکہ لے جا کر عبداللہ بن جدعان کے ہاتھوں فروخت کر دیا۔ عبداللہ نے انہیں آزاد کر دیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا اور مکہ مکرمہ میں اس بات کا چرچا ہوا تو یہ تحقیق حال کے لیے چلے۔ اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دار ارقم میں تشریف فرما تھے۔ اتفاق سے حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ بھی اسی وقت اسی ارادے سے دار ارقم کے لیے روانہ ہوئے۔ دونوں کی باہری ملاقات ہو گئی۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ دار ارقم کے دروازے پر صہیب بن سنان سے میری ملاقات ہوئی۔ میں نے ان سے پوچھا، تمہارا کیا ارادہ ہے؟ انہوں نے بھی مجھ سے یہی سوال کیا۔ میں نے کہا، میرا ارادہ یہ ہے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام سنوں۔ انہوں نے بھی یہی کہا۔ ہم دونوں دار ارقم میں داخل ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم دونوں پر اسلام پیش کیا۔ ہم اس وقت مسلمان ہو گئے۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالی عنہ اسلام قبول کرنے والے پہلے رومی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے قبول اسلام کے بعد ارشاد فرمایا، صہیب روم کا ثمر اول یعنی پہلا پھل ہے۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام کو چھپایا نہیں، جس کی وجہ سے انہیں اس راستے میں بڑی تکلیفیں اٹھانی پڑیں، جو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے انتہائی صبر و ضبط سے برداشت کی۔ جب کفار و مشرکین کے ظلم و ستم کا سلسلہ دراز ہوا تو مسلمانوں کے لیے ہجرت کا حکم نازل ہوا۔ پہلی ہجرت حبشہ کی طرف ہوئی، بعد میں مدینہ کی طرف ہجرت کا سلسلہ شروع ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے گئے۔ جو لوگ آپ کے بعد مکہ مکرمہ میں باقی رہ گئے ان میں حضرت صہیب رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے۔ کفار کو اندیشہ تھا اور ان کا یہ اندیشہ درست تھا کہ صہیب ہجرت کرنے والے ہیں۔ انہوں نے حضرت صہیب رضی اللہ تعالی عنہ پر جاسوس متعین کر دیے تھے جو ہر وقت ان پر نگاہ رکھتا ہے۔ جس رات حضرت صہیب رضی اللہ تعالی عنہ کو ہجرت کرنا تھی، حسب معمول جاسوس ان کی نگرانی کر رہے تھے۔ اس رات ٹھنڈ بہت تھی۔ آپ بار بار گھر سے باہر نکلتے اور کچھ دیر بعد گھر میں داخل ہو جاتے۔ یہ کرنا تھا کہ قضائے حاجت کے لیے باہر نکل رہے ہیں۔ جاسوس خوش ہو کر ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ ہمارے معبود لات و عزیٰ نے تو اس کا پیٹ ہی خراب کر دیا ہے۔ یہ کہہ کر وہ لوگ واپس چلے گئے۔ ان کے جانے کے بعد حضرت صہیب رضی اللہ تعالی عنہ تیر و کمان اور تلوار لے کر مکہ مکرمہ سے نکل گئے۔ کچھ ہی دور گئے تھے کہ جاسوسوں کو اس کا احساس ہو گیا کہ صہیب ہمیں دھوکہ دینے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ وہ لوگ بھی اپنے اپنے گھوڑوں پر سوار ہوئے اور آپ کا پیچھا کرنے کے لیے نکل کھڑے ہوئے، یہاں تک کہ انہوں نے آپ کو دیکھ لیا۔ دوسری طرف حضرت صہیب رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی اس بات کا احساس ہو گیا کہ ان کو دیکھا جا چکا ہے اور کچھ ہی دیر میں وہ ان تک پہنچنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ یہ سوچ کر انہوں نے ایک اونچی جگہ منتخب کی اور وہاں جا کر اس طرح کھڑے ہو گئے کہ ان کے پیچھے آنے والے ان کے تیر کے نشانے پر آ گئے۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے کہا،
کہ اگر زندگی چاہتے ہو تو یہیں سے واپس چلے جاؤ، تم لوگ میرے نشانے پر ہو، اور تم یہ بھی جانتے ہو کہ میں ایک ماہر نشانے باز ہوں، میرا نشانہ کبھی نہیں چوکتا، میرا ہر تیر تم میں سے ایک شخص کی جان لینے کے لیے کافی ہے۔ تیر ختم ہو گئے تو میرے پاس تلوار بھی ہے، اور میں تلوار چلانے کے فن سے بھی خوب واقف ہوں۔ پیچھا کرنے والوں نے جب یہ دیکھا کہ وہ گھیر چکے ہیں تو کہنے لگے کہ تم ہمارے پاس ایک غلام کی حیثیت سے آئے تھے، اور اب تم مالدار ہو کر یہاں سے جانا چاہتے ہو، ہم تمہیں جان و مال بچا کر ہرگز جانے نہیں دیں گے۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے پوچھا، اچھا اگر میں اپنا سارا مال تمہیں دے دوں تو کیا تم مجھے جانے دو گے؟ وہ کہنے لگے ہاں، اس صورت میں تم جا سکتے ہو۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چابیاں ان کی طرف پھینک دی اور ان کو اپنے مال کا پتہ بھی بتلا دیا۔ پیچھا کرنے والے مکہ واپس چلے گئے، اور حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیریت کے ساتھ مدینہ پہنچ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر انہوں نے یہ پورا واقعہ سنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابو یحییٰ، یہ سودا نفع بخش رہا۔ قرآن کریم کی یہ آیت آپ ہی کی شان میں نازل ہوئی ہے۔ کچھ لوگ وہ ہیں جو اللہ کی رضا کے لیے اپنی جان بیچ ڈالتے ہیں، اور اللہ اپنے بندوں پر بڑی مہربانی کرنے والے ہیں۔